السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ کے 7 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 8 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر القطار، ٹرین کا سفر۔ قطار ان کا معنی ریل گاڑی، ٹرین اور لائن کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے قطورن۔ قطار الرکاب، پیسنجر گاڑی۔ راکب ان کی جمع رکاب یعنی پیسنجر، تو قطار الرکاب پیسنجر ٹرین۔ اور قطار البضائع، مال گاڑی۔ قطار متوقف فی جمیع المحطات، یعنی ایسی گاڑی جو تمام اسٹیشنوں پر رکنے والی ہو، جس کو ہم 2 لفظوں میں کہہ دیں گے لوکل ٹرین۔ قطار متوقف فی جمیع المحطات، لوکل ٹرین جو ہر اسٹیشن پر رک جاتی ہو۔ اور قطار سریع، ایکسپریس گاڑی، فاسٹ گاڑی۔ اور قطار بطیء، یعنی سست رفتار گاڑی۔ قطار الرکاب البطیء، سست رفتار پیسنجر گاڑی۔ خیر، تو قطار ان کا معنی ہوتا ہے ریل گاڑی، ٹرین، اس کی جمع قطورن۔ لا انسا سفر الاول، میں میرا پہلا سفر نہیں بھولوں گا۔ سفر یہ مضاف ہے یا اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ الاول سفر کی صفت ہے۔ گویا سفری ان دو کا آپس کا تعلق مضاف الیہ کا ہے، اور سفر اور الاول ان دو کا آپس کا تعلق مرکب توصیفی کا ہے، یعنی سفر یا کا مضاف بھی ہے اور الاول کا موصوف بھی ہے، اور الاول سفر کی صفت ہے۔ اور جب بھی مضاف کی صفت لانا ہو تو مضاف الیہ کے بعد لائی جاتی ہے۔ اس میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر صفت کا، اور اس کے بعد موصوف کا۔ تو یہاں ترجمہ پہلے یا کا کریں گے، پھر الاول کا، اور پھر سفر کا۔ لا انسا سفر الاول، میں میرا پہلا سفر نہیں بھولوں گا۔ نسیہ ینسا کا معنی بھولنا، نسیہ ینسا نسیان، باب سمیع اسماء سے بھول جانا، اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جائیں گے، انسا انسی انسان، تو اس کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ایک ہی جگہ پر یہ دونوں باب استعمال ہوئے ہیں۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ علمت انی مسافر بکرۃ مع امی و اخوتی، میں نے جان لیا کہ میں صبح کو میری ماں کے ساتھ اور میرے بھائیوں کے ساتھ سفر کرنے والا ہوں۔ بکرتن کا معنی صبح، اور اخن کی جمع ہے اخوتن، اور اس کی جمع اخوان بھی آتی ہے۔ فاستيقظت قبل السحر وبقيت انتظر ساعة السفر، میں سحر سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے بیدار ہو گیا، اور میں سفر کی گھڑی کا انتظار کرنے لگا۔ بقیہ یبقا کا معنی باقی رہنا، مطلب میں سفر کی گھڑی کا انتظار کرتے ہوئے باقی رہا، مطلب میں سفر کی گھڑی کا انتظار کرنے لگا۔ فاستيقظ اہل البیت مبکرین، اور گھر والے جلدی جلدی بیدار ہو گئے۔ مبکرین یہ اہل البیت کا ذوالحال ہے، گھر والے بیدار ہو گئے، کس حال میں؟ جلدی جلدی۔ وصلینا الصبح، اور ہم نے صبح کی نماز پڑھی۔ وجاء عمی، اور میرا چچا آیا۔ وبدات فی البیت حرکۃ واصوات، اور گھر میں چہل پہل اور آوازیں شروع ہو گئی۔ بدا یبدأ، بدن کا معنی شروع ہونا اور شروع کرنا، اور حرکۃ کا معنی حرکت، چلت پھرت، چہل پہل، اور صوتن کی جمع ہے اصواتن، اس کا معنی آواز۔ ھذا یجری وذالک یلف، یہ دوڑتا ہے، وذالک یلف الفراش، یہ دوڑتا ہے اور وہ بستر لپیٹتا ہے۔ جرا یجری جرین، اس کا معنی ہوتا ہے دوڑنا،
بہنا. اور لف یلف لفن اور باب نصر سے، اور لفف یلفف تلفیفن باب تفیل سے. دونوں کا معنی ہوتا ہے دھاپنا، لپیٹنا، پیک کرنا. اور فراشن اور فرشتن، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے گدا، بیڈ، جس کی جمع فروشن اور افرشتن آتی ہیں. ھذا یجری وذالک یلف الفراش، یہ دوڑتا ہے اور وہ بستر لپیٹتا ہے. وھذا ینادی وذالک یجیب، اور یہ پکارتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے. والعم یغضب ویستعجل، اور چچا غصے ہوتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں. والوالد قائم یأمر وینہا، اور والد صاحب کھڑے کھڑے حکم کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں. یعنی کچھ چیزوں کا حکم دیتے ہیں، کچھ چیزوں سے روکتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ کر لو وہ مت کرو، یہ کر لو وہ مت کرو. والوالد قائم یأمر وینہا، اور والد صاحب کھڑے کھڑے حکم کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. ویغضب ویرشد، اور وہ غصے ہوتے ہیں اور رہبری کرتے ہیں. ارشد یرشد، ارشادن کا معنی رہبری کرنا، صحیح راستہ بتانا. والخادم یہیئ الزاد، اور نوکر سامان سفر توشہ تیار کرتا ہے. زادن کہا جاتا ہے توشے کو، سفر میں جو سامان لے کر جائے اس کو زادن کہا جاتا ہے. سامان سفر اس کو کہا جاتا ہے زادن. والخادم یہیئ الزاد، اور خادم یعنی نوکر توشہ تیار کرتا ہے. حتی کان وقت الخروج من البیت وقرب میعاد القطار، یہاں تک کہ گھر سے نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے اور ٹرین کا وقت قریب ہو جاتا ہے. میعاد وقت مقرر، اور اس کی جمع آتی ہے مواعید. اگر یوں کہنا ہو کہ گاڑی وقت پر پہنچ گئی تو آپ کہیں گے وصل القطار فی میعادہ، یعنی گاڑی وقت پر پہنچ گئی. بیان مواعید القطار، ریلوے ٹائم ٹیبل کو کہتے ہیں. اور اسی سے محافظ علی المواعید، وقت کا پابند. یوں کہنا ہو کہ زید وقت کا پابند ہے تو آپ کہیں گے زید محافظ علی المواعید، زید وقت کا پابند ہے. جاءت مرکبتان فرکبناہما، دو سواریاں آئی پس ہم ان دونوں سواریوں پر سوار ہو گئے. مرکبتن اس کا معنی ہے سواری، اور رکب یرکب رکوبن کا معنی سوار ہو جانا. وسلمت علی ابی، اور میں نے میرے باپ کو سلام کیا. فودعنی ودعا لی، پس انہوں نے مجھ کو الوداع کیا اور میرے لیے دعا کی. ووصلنا الی المحطۃ، اور ہم اسٹیشن تک پہنچ گئے. وصل یصل وصولا، باب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. جیسے یوں کہنا ہو کہ وقفہ 30 دن کا ہو گیا تو آپ کہیں گے وصلت الفترۃ الی 30 یوما، یعنی وقفہ 30 دن کا ہو گیا. اور وصل یصل وصلن کا ایک معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا. مصدر بدل جائے گا وصلن تو اس کا معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا. اگر یوں کہنا ہو کہ تیرا وہ خط جو تو نے مجھے 4 دن پہلے لکھا تھا وہ مجھے ملا یا مجھے پہنچا، تو آپ کہیں گے وصلتنی رسالتک التی کتبت الی قبل 4 ایام، مجھے تیرا وہ خط ملا جو مجھے تو نے 4 دن پہلے لکھا تھا. فأخذ الحمالون الحوائج والمتاع، پس کولیوں نے سامان کو لیا. حوائج کا معنی بھی سامان اور متاعن کا معنی بھی سامان، اور حمالن کا معنی اٹھانے والا. حملہ یحمل حملن کا معنی اٹھانا، اسی سے حمالن اٹھانے والا.
مطلب کہ کولی جو سامان اٹھاتا ہے. جیسے غسل یغسلو، غسلن کا معنی دھونا، اسی سے غسالن دھونے والا یعنی دھوبی. طبخ یطبخو، طبخن پکانا، اسی سے طباخن پکانے والا یعنی باورچی. فاخذ الحمالون الحوائج والمتاع، پس کولیوں نے سامانوں کو لیا. وکانت ایام شتائن، اور موسم سرما کے دن تھے یعنی سردی کا موسم، سردی کے ایام تھے. فکانت الفروش کبیرتن، پس بستر بڑے تھے. وذهب عمی فاشترى تذاکر القطار، اور میرا چچا گیا اور ٹرین کی ٹکٹوں کو خریدا. تذکرتن کا معنی ٹکٹ، کارڈ، پاس، یادگار، یہ سب معنی اس کے ہوتے ہیں. جمع تذاکرو، آنے جانے کی ٹکٹ کہنا ہو تو آپ کہیں گے تذکرت ذہابن و ایابن، یعنی آمد و رفت کی ٹکٹ. ذہاب یعنی جانا اور ایاب کا معنی آنا. تو تذکرت ذہابن و ایابن، جانے اور آنے کی یعنی آنے جانے کی ٹکٹ. اسی سے تذکرت مرورن یعنی پاسپورٹ. تذکرت ہویتن، تذکرت ہویتن یعنی شناختی کارڈ. تذکرت ہویتن یعنی شناختی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ. اور ٹکٹ بابو کو کہا جاتا ہے عامل صرف التذاکر، اور بکنگ آفس کو کہا جاتا ہے مکان صرف التذاکر. وذهب عمی فاشترى تذاکر القطار، اور میرا چچا گیا پھر ٹرین کی ٹکٹوں کو خریدا. وسألت عمی عن النول، اور میں نے میرے چچا سے اجرت کے بارے میں پوچھا. نولن کہا جاتا ہے اجرت کو. اسی طرح پارسل وغیرہ بیچنے کا ڈاک خرچہ. خیر، تو نولن کا ایک معنی ہوتا ہے اجرت، جس کی جمع انوال آتی ہیں. وسألت عمی عن النول، اور میں نے میرے چچا سے اجرت کے بارے میں پوچھا. فقال، تو انہوں نے کہا ان النول 3 روبیات، بے شک اجرت 3 روپے ہیں. وروبیۃ ونصف لک، اور 1 روپیہ اور آدھا تیرے لیے، یعنی پوری ٹکٹ تو 3 روپے ہیں اور تیرے لیے آدھی ٹکٹ یہ 1.5 روپیہ ہے. ان النول 3 روبیات، بے شک اجرت 3 روپے اور 2.5 روپے، 3 روپے ہے اور 2.5 روپے تیرے، یعنی تیری آدھی ٹکٹ 2.5 روپے. وقلت لعمی، اور میں نے میرے چچا سے کہا آتنی تذکرتی، مجھے میری ٹکٹ دے دو. آتا یعطی اعطان، اس کا معنی ہوتا ہے دینا، اور اس کے 2 مفعول ہے یہاں پر. یا متکلم پہلا مفعول ہے اور تذکرتی یہ دوسرا مفعول ہے، جس کو متعدی بدو مفعول کہتے ہیں. یہ فعل ایسا ہے جو متعدی بدو مفعول ہے. آتنی تذکرتی، آتی امریکہ سے گائے، آپ مجھے میری ٹکٹ دے دیجئے. فقال عمی، تو میرے چچا نے کہا انک تضیع تذکرتک، بلا شبہ تو تیری ٹکٹ کو ضائع کر دے گا، کھو دے گا. ضاع یضیع ضیان، اس کا معنی ہوتا ہے کھو جانا، گم ہو جانا، اور اسی کو باب افعال اور باب تفعیل کے اندر لی جائے. ضیع یضیع تضیعا اور اضاع یضیع اضاعتا، اس کا معنی ہوتا ہے گم کر دینا، ضائع کر دینا، برباد کر دینا. یہاں پر یہ باب تفعیل سے ہے. انک تضیع تذکرتک، بلا شبہ تو تیری ٹکٹ کو کھو دے گا، ضائع کر دے گا، گم کر دے گا. فقلت، میں نے کہا لا، نہیں، سأحافظ علی تذکرتی انشاءاللہ، ان قریب میں میری ٹکٹ کی حفاظت کروں گا انشاءاللہ. فاعطانی تذکرتی ووضعتها عندی، بس انہوں نے مجھے میری ٹکٹ دے دی اور میں نے اس کو میرے پاس رکھ دیا. دخلنا المحطۃ، یا محطۃ پڑھیں گے، ہم اسٹیشن میں داخل ہوئے. فرأینا رجالا کثیرا ونساء واطفالا، پس ہم نے
بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اور بچے دیکھے. ورأینا زحاما شدیدا، اور ہم نے سخت بھیڑ دیکھی. زحام ان کا معنی بھیڑ اور شدیدن کا معنی سخت. ورأینا زحاما شدیدا، اور ہم نے سخت بھیڑ دیکھی. وسمعنا اصوات الناس والاطفال وصیحۃ الحمالین وصفیر القاطرہ، اور ہم نے لوگوں کی اور بچوں کی آوازیں سنی اور کولیوں کی چیخ و پکار اور انجن کی سیٹی سنی. صفیرن اس کا معنی ہوتا ہے سیٹی کی آواز. اسی سے صفارتن سیٹی جو منہ سے لگا کر بجائی جائے، اور صفارت الانذار سائرن کو کہتے ہیں، خطرے کی گھنٹی. صفارت الانذار. اور قاطرتن اس کا معنی ہوتا ہے انجن. وکان قطارنا متاخرن، اور ہماری گاڑی لیٹ تھی. متاخرن کا معنی لیٹ. فذهبنا الى المنظرة، پس ہم گئے. منظرتن وہ جگہ جہاں سے نگاہ رکھی جائے، نگرانی کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے منظرتن. اور ملاقاتی کمرے کو بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر ملاقات کسی کے انتظار میں کسی کی ملاقات کے لیے بیٹھتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے منظرتن. فذهبنا الى المنظرة، پس ہم گئے ملاقاتی کمرے کی طرف. وجلسنا قلیلا، اور ہم تھوڑی دیر بیٹھے. ثم جئت الى الرصيف لأرى هل جاء القطار ثم رجعت الى المنظرة، پھر میں آیا پلیٹ فارم کی طرف تاکہ میں دیکھوں کیا گاڑی آ گئی ہے. ثم رجعت الى المنظرة، پھر میں ملاقاتی کمرے کی طرف لوٹا. رصیفن اس کا معنی ہوتا ہے پلیٹ فارم، اس کی جمع آتی ہے ارصفتن. وبعد قلیل جاء القطار فخرجنا من المنظرة، اور تھوڑی دیر کے بعد ٹرین آئی، پس ہم ملاقاتی کمرے سے نکلے. وقام الناس كلهم على الرصيف، اور تمام لوگ کھڑے ہو گئے پلیٹ فارم پر. ووقف القطار، اور ٹرین رک گئی. وقف یقف وقوفاً کا معنی کھڑا ہونا، ٹھہرنا، قائم رہنا. اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے روکنا، موقوف کرنا. اور اس کا معنی یہاں پر رکنا ہوگا. رکنا بھی ہوتا ہے، روکنا بھی ہوتا ہے. یہاں پر لازم کا ترجمہ کریں گے. ووقف القطار، اور ٹرین کھڑی ہو گئی، رک گئی. ونزل اناس ورکب اناس، اور چند لوگ اتر گئے اور چند لوگ چڑھ گئے، یعنی کچھ لوگ نیچے اترے اور کچھ لوگ سوار ہو گئے. ورکبنا، اور ہم بھی سوار ہو گئے. وَكُنْتُ أُطِلُّ مِنَ الْقِطَارِ وَأَرَى الْمَنَاظِرَ، اور میں ٹرین سے جھانکنے لگا. اطل یطل اطلالا، اس کا معنی سامنے آنا، سامنے نظر آنا، سامنے ہونا. اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے من کے صلے کے ساتھ اطل، من کا معنی جھانکنا، آگے کی طرف نکلا ہوا ہونا. یہاں پر جھانکنا ترجمہ ہوگا. اور میں ٹرین سے جھانکنے لگا. اگر یوں کہنا ہو کہ گھر باغ کے سامنے ہے تو آپ یہ جملہ کہیں گے البیت مطل علی البستان. البیت مطل علی البستان، یعنی گھر باغ کے سامنے ہے. جو چیز سامنے ہو اس کو پہلے لائیں گے، اور جس کے سامنے ہو اس کو الا کے ساتھ لائیں گے. البیت مطل علی البستان، گھر باغ کے سامنے ہے. وَأَرَى الْمَنَاظِرَ، اور میں منظر دیکھنے لگا. اور میں ٹرین سے جھانکتا تھا اور منظر کو دیکھتا تھا. وَكَانَ الزِّحَامُ شَدِيدًا فِي الْقِطَارِ، اور ٹرین میں بھیڑ سخت تھی، بہت زیادہ بھیڑ تھی. وَجَاءَ الْبَاعَةُ، باع ان کی جمع باع یعنی بیچنے والا.
وجاء الباعۃ اور بیچنے والے آئے یعنی سیلر آئے بیچنے والے آئے. وجعل الناس یشترون ویأکلون اور لوگ خریدنے لگے اور کھانے لگے. جعل جالو کا معنی بنانا کرنا بھی آتا ہے لیکن یہاں پر جعل مضارع کے اوپر داخل ہوگا تو اس مضارع کا ترجمہ کر کے لگا کا ترجمہ کریں گے. جیسے یہاں پر جعل الناس یشترون ویأکلون لوگ خریدنے لگے اور کھانے لگے. میں جانے لگا جعلت اذهب میں پڑھنے لگا جعلت اقرأ. تو جیسا جیسا مضارع کا صیغہ بدلیں گے اسی کے اعتبار سے جعل کے ماضی کا صیغہ بھی بدلتا رہے گا. وجعل الناس یشترون ویأکلون اور لوگ خریدنے لگے اور کھانے لگے. واشترى بعض الناس من الباعۃ ہدایا لاصدقائهم وقاربهم اور بعض لوگوں نے بیچنے والوں سے کچھ ہدیے خریدے ان کے دوستوں کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے. قریب اس کا معنی نزدیک بھی ہوتا ہے رشتہ دار بھی ہوتا ہے. جمع اقرباء دور کا رشتہ دار ہو تو آپ کہیں گے قریب من درجۃ بعیدۃ یعنی دور کا رشتہ دار. اور قریب العہد نیا نیا اگر یوں کہنا ہو کہ خالد نیا نیا مسلمان ہے تو آپ کہیں گے خالد مسلم قریب العہد. اور صدیق ان کی جمع اصدقاء. وبعد قلیل سفر امین القطار اور تھوڑی دیر کے بعد ٹرین کے گارڈ نے سیٹی بجائی. وہز العلم الاخضر اور اس نے سبز جھنڈا ہلایا. فاسرع الناس پس لوگوں نے جلدی کی. ودخلوا فی القطار اور وہ ٹرین میں داخل ہو گئے. وتحرکت القاطرۃ وسار القطار اور انجن نے حرکت کی اور ٹرین چلی. ودخل نقاب فی عربتنا اور ہمارے ڈبے میں نقاب داخل ہوا. نقب ینقب نقبن کا معنی کھوج لگانا تلاش کرنا اسی طرح جانا گھومنا سب معنی ہوتے ہیں. تو نقاب یہ اسی سے کھوج لگانے والا تلاش کرنے والا مطلب یہ کہ یہ ٹکٹ کو چیک کرنے والا ٹکٹ کو تلاش کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے نقاب. ودخل نقاب فی عربتنا اور ہمارے ڈبے میں نقاب داخل ہو گیا. فنقب تذاکرنا انہوں نے ہماری ٹکٹوں کو تلاش کیا. وردھا الینا اور اس کو ہماری طرف لوٹا دیا. تو نقاب کا معنی ٹکٹ چیک کرنے والا اس کو نقاب کہتے ہیں تلاش کرنے والا تلاشی لینے والا. وفی الطریق تغدینا بالزاد اور راستے میں ہم نے توشہ کھایا. تغدا ہے تغدا کا معنی کھانا صبح کا کھانا کھانا اس کو کہا جاتا ہے تغدا ہے تغدا. وفی الطریق تغدینا بالزاد اور راستے میں ہم نے توشہ کھایا. واکلنا وشربنا اور ہم نے کھایا اور پیا. وحمدنا اللہ اور ہم نے اللہ کی تعریف کی. ولم یزل یقف القطار علی المحطات ویسیر حتی وصل وقت الظہر اور ٹرین برابر اسٹیشنوں پر رکتی رہی اور چلتی رہی کہیں رکتی تو کہیں چلتی. ولم یزل یقف القطار علی المحطات ویسیر اور ٹرین اسٹیشنوں پر برابر رکتی رہی اور چلتی رہی. حتی وصل وقت الظہر یہاں تک کہ ظہر کا وقت پہنچا یعنی ظہر کا وقت ہو گیا. فتوضأنا بسرعۃ علی محطۃ وصلینا صلاۃ السفر ہم نے تیزی کے ساتھ وضو کیا اسٹیشن پر اور سفر کی نماز پڑھی یعنی 4 رکعت ہو تو 2 رکعت ہم نے پڑھ لی. وصلینا صلاۃ السفر اور ہم نے سفر کی نماز پڑھی. صلینا الظہر رکعتین وسلمنا ہم نے 2 رکعت ظہر پڑھی اور ہم نے سلام پھیرا. وسفر امین القطار اور ٹرین کے گارڈ نے سیٹی بجائی. فرکبنا سریا
بس ہم جلدی سوار ہو گئے۔ وقال عمی، اور میرے چچا نے کہا، لو کان القطار للمسلمین لکان فیہ مکان للوضوء والصلاۃ، اگر ٹرین مسلمانوں کی ہوتی تو البتہ اس میں وضو کے لیے اور نماز کے لیے جگہ ہوتی، نؤذن فیہ ونصلی جماعۃ، جس میں ہم اذان دیتے اور ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ یعنی چچا نے یہ کہا کہ اگر یہ ٹرین مسلمانوں کی ہوتی تو اس میں وضو نماز کے لیے جگہ بھی ہوتی، جس میں ہم اذان بھی دے سکتے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے۔ وفی العصر وصل القطار الی محطتنا، اور عصر میں گاڑی ہمارے اسٹیشن تک پہنچ گئی۔ وکنت اطل من النافذۃ، اور میں جھانکتا تھا کھڑکی سے۔ فرأیت ہاشما وسعیدا علی الرصیف، میں نے ہاشم اور سعید کو پلیٹ فارم پر دیکھا۔ وعرفتہما، اور میں نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ وسلمت علیہما وسلم علیہ، اور میں نے ان دونوں کو سلام کیا اور ان دونوں نے مجھ کو سلام کیا۔ ووصلت الی قریتی، اور میں میرے گاؤں کی طرف پہنچا۔ وقابلت اصدقائی و اخوانی، اور میں نے میرے دوستوں سے اور میرے بھائیوں سے ملاقات کی۔ قابل یقابل مقابلتن کا معنی ملاقات کرنا، سامنا کرنا، مقابل ہونا۔ اسی سے قابل الشر بالشر کا معنی برائی کا جواب برائی سے دینا۔ جیسے اگر یہ جملہ کہا جائے کہ قابلت شتم زید ایایا بشتمی ایاہ، یعنی زید نے جب مجھے گالی دی تو میں نے زید کے میرے گالی دینے کا میں نے جواب دیا بشتمی ایاہ، اس کو گالی دے کر۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے قابلتو، لفظی ترجمہ ہوگا قابلتو، میں نے جواب دیا، شتم زید ایایا، زید کا مجھ کو گالی دینا، یعنی زید نے مجھ کو گالی دی، اس کا میں نے جواب دیا۔ کس طرح؟ بے شتمی ایاہ، میرا اس کو گالی دے کر، یعنی زید نے مجھے گالی دی تو میں نے بھی زید کو گالی دی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے قابلت شتم زید ایایا بے شتمی ایاہ۔ ایسے ہی قابل الفعل بمثلہ، یعنی رد عمل کرنا، سامنے والا جیسا کرے اس کے مطابق جواب دینا۔ جیسے اگر یوں کہا جائے کہ زید نے مجھ کو مارا تو میں نے بھی اس کو مارا، تو آپ یہ جملہ کہیں گے ضربنی زید، یعنی زید نے مجھ کو مارا۔ فقابلت ذالک بمثلہ، تو میں نے اس کا رد عمل دیا اسی کے مانند سے، یعنی اس نے مجھ کو مارا تو میں نے اس کو مارا۔ وقابلت اصدقائی و اخوانی، اور میں نے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں سے ملاقات کی۔ وجعلت احدثهم حدیث البلد، اور میں ان کے سامنے شہر کی بات کرنے لگا۔ واخبرهم بعجائبہ، اور میں اس کو ان کے عجائبات کی خبر دینے لگا۔ واحکی لهم ما رأیت فی السفر، اور میں ان کے سامنے بیان کرنے لگا وہ چیز جو میں نے سفر کے اندر دیکھی، سفر میں جو کچھ پیش آیا ان چیزوں کو میں ان کے سامنے بیان کرنے لگا۔ یہاں پر ما رأیت میں ما موصولہ ہے، اور حکایہ کی حکایتن کا معنی نقل کرنا، بیان کرنا۔